السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم کرنے والے ہیں پارہ نمبر 6۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آنے والی ہیں، دورہ قرآن شارٹ میں، چھٹے چھٹے پیارے پیارے بچوں کے لیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی غلطی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کو چھپا لو، نہ کہ ماما، بابا، بھائی، بہن، فیملی، ادھر ادھر کسی کو بتاؤ۔ کسی کی غلطی پتہ چلے تو بالکل بھی بات کسی سے نہیں کرنی، اس کے ساتھ آپ نے غیبت نہیں کرنی، بیک بائٹنگ، غیبت بھی نہیں کرنی اور چغلی بھی نہیں کرنی کہ ماما وہ دیکھو بھائی نے وہ کر دیا، ماما یہ دیکھے ماما بہنا نے یہ کر دیا، بابا کو بتاؤ، ماما کو بتاؤ، جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں سب کو ادھر ادھر باتیں نہیں بتاتے پھرنا۔ پھر بتایا گیا کہ ہر نبی کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی رسپیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی حرام چیزوں کو حرام جانو اور حلال چیزوں کو حلال جانو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول جو ہے ان کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور خوشخبری کے ساتھ ساتھ خبردار کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے کہ برے کام مت کرو، اچھے کام کرو، برے کام کرو گے تو جہنم ملے گی، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ پھر بتایا کہ جو قرآن آپ کے پاس آیا ہے اس کے اوپر ورک کرتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، تبھی تو آپ کے لیے خیر ہوگی۔ اور پھر ہم نے بدعت سے بچنا ہے، یعنی کہ دین میں ایسی چیزیں نہیں کرنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کی، وہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، ان کا کوئی بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے رسول ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ نماز ادا کرتے وقت سستی مت کیجیے، اللہ کے راستے میں پیسے دیتے وقت سستی نہ کیجیے، اور حجاب کرنے میں کبھی شرمندگی نہ فیل کیجیے، یعنی اپنے آپ کو ہیزیٹیشن میں مت ڈالو کہ میں حجاب کر رہی ہوں، میں ان سے پیچھے رہ جاؤں گی، یہ ہے وہ ہے، نہیں، بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ پھر بتایا کہ قرآن ایسی چیز ہے جو آپ کو مشکل سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گی، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کیا کام کرنا ہے، ہم نے کیا حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں، تو وہ پھر کیا ہوگا، آپ کو تو پہلے نہیں پتہ تھا، آپ تو اندھیرے میں تھے، تو جب آپ کو پتہ چلا تو کیا مل گئی؟ روشنی۔ پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اور پھر اللہ کے حکم سے سیدھی راہ پر چلے۔ پھر ہے اللہ سے جو بھی آپ نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اندھیرا ہوئے یا دھوپ ہوئے، اللہ کی رسی کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ یس، گرمی سردی اللہ کا حکم کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر بتا رہے ہیں کہ آپ نے حلال چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر ہے کہ جھوٹ، چوری، آپ کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری پہ دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے، زنا گندا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی ان نون پرسن جو ہے وہ ہو یا نان پرسن ہو، کوئی بھی آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ نہیں کر سکتا، اور آپ کوشش کیا کریں کہ کسی کی گودی میں مت بیٹھا کریں، نہ بوائز اور نہ گرلز، آپ کے لیے صرف ایک گودی ہے، وہ ہے آپ کے بابا جانی کی، ماما جانی کی، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کسی کی گودی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب بھی نیکی کا موقع ملے فوراً نیکی کر لیں۔ اچھا، حرام باتیں آ رہی ہیں تو اس میں آ رہا ہے مرا ہوا جانور نہیں کھاتے، گوشت بنا کے اس کا نہیں کھا سکتے، آپ بلڈ نہیں پی سکتے ہیں، پگ نہیں کھا سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جن پر کوئی کھانا پکایا ہو تو کسی اور کا نام لے کے اس کے اوپر وہ کیا ہو، دم کیا ہو، یا بولیں کہ ہم جی فلاں بندے کے لیے یہ بنا رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھانی۔ ایک صورت میں کھا سکتے ہیں، جب آپ مرنے والے ہوں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر صرف اتنا کھاؤ جس سے نہ بھوک مٹے نہ پیٹ بھرے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے قسمت کے حال کے بارے میں، ہم فیوچر سوچتے ہیں نا، ہمیں فیوچر کے بارے میں پتہ چلے، کارڈ سے پتہ کرتے ہو،
ہاں، کارڈ کے ساتھ پتہ کرتے ہیں ہمارے فیوچر میں کیا ہونا ہے، اپنے ہاتھ سے پتہ کرتے ہیں. فیوچر کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیوچر تو سب اللہ کے پاس ہے. ہمارے ساتھ کل کیا ہونا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ. پھر اپنا دین جو ہے وہ مکمل ہے، دین اسلام اللہ کے نبی نے بھی بتایا. تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو دین میں نہ ہو. پھر پاک طیب چیزیں کھائیں، حلال عورتیں ہیں آپ کے لیے، پاکیزہ عورتیں ہیں تاکہ ان سے شادیاں کی جائیں. پھر ہے وضو، اور وضو بہت ضروری چیز ہے. وضو کرنے سے اللہ کی قریبی ملتی ہے. یعنی قریبی کیا ہوتی ہے؟ نزدیکی، اللہ کے کلوز ہو جاتے، کلوز ٹو اللہ. وضو جو ہے اور ان سے بھی اپنے ہاتھ سے اور کان سے اور منہ سے جتنے بھی برے کام دیکھے سنے یا کیے ہیں وہ سب وضو کرنے سے دھل جاتے ہیں. پھر بتایا گیا کوئی اگر آپ کا اینیمی بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ انصاف کریں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اچھی بات رکھیں. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر جائیں، ایسا بالکل نہیں کرنا. پھر بتا رہے ہیں اپنی نماز، زکوٰۃ، انبیاء پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دینا چاہیے، اچھا قرض دینا چاہیے. اور اگر اللہ کے راستے میں آپ 1 روپیہ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 روپے دیں گے. اگر آپ 10 دیں گے اللہ 20 دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیں گے. اور پھر ہمیں ملے گی، آپ کو اگر آپ 1 روپے دیتے تو آپ کو 100 ملے گا. ایسا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں. اور پھر اس بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے. پھر بتایا کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں اللہ کی خاطر کریں کہ اللہ میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. پھر بتا رہے ہیں کہ اگر نیکی کا دل میں خیال بھی آئے تو فوراً اس کو ضائع نہیں کر دینا، فوراً لکھ لیں اپنے پاس کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے. پھر بتایا گیا کہ کام کوئی بھی کرے اللہ کے لیے خالص ہو کے کرے تاکہ وہ جلدی قبول ہو جائے. پھر حسد نہیں کرنا، کسی سے جالسی فیل نہیں کرنی، اٹس ویری بیڈ تھنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی نہیں ہوتے لوگ. پھر نیکی والے جتنے آپ نے کام کیے ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے، جب دعا مانگے تو بولا کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں کام میں نے نیک کیا تھا نا، میں نے آپ کے لیے کیا تھا، تو اب آپ اس کو قبول کر کے مجھے ایک اور دعا مانگنی ہے، وہ دعا مانگے تو پھر اللہ اس کو قبول کر لیں گے. پھر بتایا اگر چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوتا لیکن سعودی عربیہ میں ہے، اور ویسے بھی چوری نہیں کرنی چاہیے، اٹس ویری بیڈ تھنگ. پھر بتایا جو اللہ کے دین کے اوپر کام نہیں کرتے یا دین کے لیے کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ کے اور لوگوں کو لے آتے ہیں، وہ پھر دین کے کام کرتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک لڑکا ہے وہ قرآن پڑھانے کا اس کا دل ہی نہیں ہے اور وہ چھوڑ دے کام، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور لے آئیں گے. یس. پھر اللہ سے سچی دوستی رکھیں، جن کی سچی دوستی ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور دین کی باتوں کو مذاق نہیں لینا چاہیے، دین کی باتوں پہ کھیل کود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر بتایا اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کریں، یعنی کہ اللہ کو فالو کریں، اللہ کے رسول کو فالو کریں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا بھی ہے کہ یہ اچھا کام نہیں، اس کو چھوڑ دے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ تکبر نہیں کرنا، میری گاڑی ہے. جب نعمت آتی ہے تو جو ان سے اس طرح جن کے ہاتھ بند ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ جسم سے اس طرح کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر سے ہاتھ ویسے ہو جاتے ہیں. ہاں تو بالکل، یعنی کہ اللہ کی نعمت آئی تو پھر ہاتھ کھل گئے، اور اللہ نے لے لی تو واپس بند ہو گئے کیونکہ وہ اکڑ میں آ گیا، اس کی چال ہی بدل گئی. تو ہم نے ایسا بالکل نہیں کرنا کیونکہ ہر دی ہوئی چیز اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے پاس چلی جانی ہے. تو اگر آپ کو اللہ نعمت دیں تو اس پہ بولیں الحمدللہ، پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ میں نے کیا، یہ میرے بابا کا گھر، یہ میرے بابا کی کوٹھی، یہ میرے بابا کی گاڑی، یہ میں ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ تکبر میں آتا ہے. اور بڑا تو صرف اللہ ہے، آپ تو بڑے نہیں ہیں، میں تو بڑی نہیں ہوں، بڑے صرف اللہ ہیں. تو ہم نے اس بارے میں سیکھا کہ اللہ کی حلال چیزوں کو اپناؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو. اب اس میں آپ نے غیبت، چوری، جھوٹ، ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کا قرآن، دین، نماز، زکوٰۃ، حج، اور اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور دیکھو جیسے میں ہوں
आप पूरे दुनिया के लोग हैं, हम भी तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, बिल्कुल तो वापस अल्लाह के पास ही तो जानी है। यस बिल्कुल, इसलिए अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें और सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पारा कंप्लीट हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाल्लाह मिलेंगे कल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।